حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے چھوتا ہے اور وہ یستحلو، وہ آواز مارتا ہے، صارخن، چیختا ہوا، من مس شیطان، شیطان کے مس سے، غیر مریم و ابنہا، سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے کے، متفق علیہ۔ چلو بس شیطان کچھ کرتا ہے، بچہ زور سے چیختا ہے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھو کہ شیطان کا ہر کام فطرت کے خلاف نہیں ہوتا، یعنی بعض کام ایسے شیطان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں کہ وہ ہوتے فطرت ہی کا حصہ ہیں، لیکن چونکہ اس میں ایک ٹائپ کا عیب ہوتا ہے ظاہر اول نظر میں، اس لیے اس کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے احتلام ہے نا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے شیطان کا اثر ہے، کیوں؟ اس میں انسان کو عجیب سا خواب آتا ہے، لیکن یہ اس کے باوجود ہے نیچرل، یہ فطرت ہے، نیک آدمی کو بھی آئے گا، برے آدمی کو بھی آئے گا۔ تو اس شیطان کے اثر کی وجہ سے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، نہیں وہ ہوتا خواب ہے لیکن بھول چکے ہوتے ہو آپ۔ بس وہ پھر بھی وہ ہوتا۔ اب کیا کرتے ہیں یہ عامل لوگ یہاں ڈرامہ یہ کرتے ہیں، ایک صاحب نے پوری ریکارڈنگ کروا دی کہ جو لیکوریا ہے وہ بھی شیطان کا اثر ہے، حدیث میں آتا ہے یہ بھی شیطان، تو جن کا علاج کرنا لگ گئے وہ نا اس بہانے، جن لڑکوں کو احتلام زیادہ ہو رہا ہے تو روحانی علاج ہوگا کیونکہ یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ الو بنانے والے لوگ ہیں، حدیث کا غلط مفہوم۔ تو حدیث میں تو یہ شیطان، یہ جو احتلام ہے تو نیچرل ہے نا، یہ تو ہوگا، اب اس کا روحانی علاج تھوڑی ہوگا کہ جن بھگا رہے ہو آپ۔ تو یہ اس طرح سے، اور ان کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے جو یہ جنہوں نے بیان ریکارڈ کروایا، اور لوگ ان کی دھڑا دھڑ قرآنک سیڈیاں اس پہ بکی ہیں پھر۔ تو لیکوریا کا علاج اور احتلام کا علاج روحانی علاج ہے اصل اس میں، کیونکہ یہ شیطان سے ہو رہا ہے تو شیطان بھگاؤ۔ تو یہ والا شیطان کسی کا باپ بھی نہیں بھگا سکتا ٹھیک ہے، تو یہ تو لازمی جزو ہے انسان کا، یعنی ایک حصہ ہے، تو نہ اس میں کوئی گناہ ہے۔ شیطان کا اثر اس لیے کہہ دیا کہ بہرحال اس میں ایک خواب آتا ہے، اور تو طاعون کو شیطان کا اثر کہا گیا ہے حدیث میں، جنات کا اثر کہا گیا ہے طاعون، حالانکہ وہ تو جراثیم سے پھیلتا ہے۔ تو یہ حدیث کا جو مفہوم نہیں سمجھتے نا وہ لوگ، پھر اب طاعون کا روحانی علاج کرا لو، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس پہ یہ کہنا کہ طاعون چونکہ جنات پھیلاتے ہیں تو لہذا وہ جن بھگاؤ تو طاعون بھی بھاگ جائے گا، نہیں بھاگے گا طاعون، طاعون بھاگے گا وہ جراثیم جو چوہے ووہے ہوتے ہیں نا ان سے۔ باقی جنات پھیلانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہو سکتا ہے ان جراثیم کو پھیلانے میں جنات کا بھی اثر ہو، سمجھ رہے ہو؟ ان جراثیم کو پھیلانے میں جنات کا بھی اثر ہو، یہ ممکن ہے۔ چلو آگے، پھر بھی جنات بھگانے سے نہیں وہ طاعون بھاگے گا، چوہے ختم کرنے سے بھاگے گا۔ تو یہ وہ نیچرل چیزیں ہیں، لیکن حدیث میں ان کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے۔ تبھی حدیث میں صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ احتلام کے لیے تم جو ہے یہ جن بھگاؤ، احتلام سے بچنے کے لیے یہ کرو، ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اسی طرح بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ روتا ہے لازمی، حدیث میں آتا ہے شیطان کا اثر ہوتا ہے، شیطان چھوتا ہے، لیکن یہ اگر بچہ نہ روئے تو آپ خوش نہیں ہوں گے کہ شیطان نے نہیں چھوا میرے بچے کو، اس کا مطلب بچے میں فالٹ ہے، مر رہا ہے یہ، تبھی نرسیں اس کو ہلاتی ہیں تاکہ یہ روئے۔ اب کوئی روحانی عامل کیوں نہیں آتا کہ میں علاج کروں گا، بچہ پیدا ہو کے نہیں روئے گا، جن بھاگ جائے گا یہاں سے، اسے کہا جائے گا یہ جن آئے اچھا ہے چھوئے، کیونکہ یہ اس کا رونا کیا ہے، بچے کی حیات کی علامت ہے، صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ جتنا اسپیڈ سے روتا ہے نا اتنا وہ اس موقع پہ جو دائیاں وائیاں نرسیں ورسیں ہوتی ہیں خوش ہوتی ہیں کہ بھئی رو گیا، ان کو تو رلایا جاتا ہے باقاعدہ، لیکن اس کا شیطان سے اثر اس لیے کہ بہرحال رو رہا ہے، ہنس تھوڑی رہا ہے، اس لیے شیطان کا اثر کہا گیا اس کو۔ ہاں تو بس وہ نرس کے چھونے سے بھی روتا ہے بچہ، وہ کہتا ہے ابھی میری عمر نہیں ہے، بڑا ہو جاؤں پھر اس طرح کا مذاق کرنا میرے ساتھ، وہ اس بات پہ رو رہا ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، پیدا ہوتا ہی ایسی حرکتیں کی شروع ہو گئی ہیں۔ ہاں تو حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ بچپن میں نہیں روئے تھے، حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہی کلام کرنا شروع کر دیا انہوں نے، بس یہ اللہ کی طرف سے ایک اضافی نعمت تھی۔ تو
ہاں بچے کی جو چیخ ہے نا وہ شیطان کی طرف سے ہے، لیکن بس اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان کا ایک وجود ہے، وہ تصرف کرتا ہے، بس اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اس شیطان کو بھگانے کی کوشش شروع کر دیں اور روحانی علاج شروع کر دیں کہ ہمارا بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اللہ کرے وہ نہ روئے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں چلو بھائی، بچے ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے نا، 2 دن کے بچے، 1 دن کے بچے ہنس رہے ہوتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے، آدمی حیران ہوتا ہے پتہ نہیں کس بات پہ ہنس رہا ہے یہ، اس کو حقیقت ہے۔ ایک دن کے بچے بھی ہم نے دیکھا ہے ہنس رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑی حیرانگی ہوتی ہے، اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے چھوٹا بچہ، بہت بڑا شاہکار ہے۔ چلیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، ثم یبعث سرایاہ، پھر جیسے ریون سے تشکیلیں ہوتی ہیں نا تبلیغ کے لیے، تو ابلیس کی طرف سے تشکیلیں ہوتی ہیں فساد کے لیے دنیا میں، یفتنون الناس، لوگوں کو فتنوں میں ڈالتا ہے، فادناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنۃ، پھر ابلیس کے رات کو جب رپورٹ طلب کرتا ہے تو سب سے قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ معاشرے میں پھیلا کے ہے، سب سے بڑا فساد پھیلا کر ہے، ابلیس کہتا ہے تو سب سے آگے بیٹھے گا بھائی۔ یجیء احدہم، ایک شتونگڑا آتا ہے، فیقول، کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے یہ کیا، کچھ بھی گناہ کروا دیا میں نے، میں نے فلاں کو جو ہے نا چوری کروا دی، فلاں سے میں نے کوئی بھی گناہ کروا دیا، فیقول ما صنعت شیئا، ابلیس کہتا ہے بیکار باتیں میرے سامنے، میرا ٹائم ضائع، بولو مطلب کیا ہے نا، ادھر چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے، یہ کوئی کام ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ تو کوئی مسئلہ، یہ تو نارمل، یہ تو نہیں بھی کہتا تو خود ہی کر لیتے ہو یہ لوگ، یہ تو نہیں بھی کہتا تو خود ہی کر لیتے، تجھے اتنا فری ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہ اور کام کرتا ہے یار تو۔ اچھا بھائی، ثم یجیء احدہم، پھر ایک آندا ہے تو فیقول، پھر کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتی، میں نے فلاں بندے کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کے اور بیوی کے درمیان جدائی کروا، طلاق دلوا دی میں نے۔ ابلیس کہتا ہے اچھا، فیدنیہ منہ، ابلیس اس کو قریب کرتا ہے، ویقول نعم انت، کیا بندہ ہے یار، کیا بندہ ہے یار، نعم انت، یعنی تعجب کا اظہار کر رہا ہے، یار کیا کام کیا ہے یار، یہ تو میں بھی نہیں کر سکا آج۔ اچھا میرے بھائی، قال الاعمش، راوی اعمش کہتے ہیں اراہ قال، کہ مجھے میرا خیال ہے کہ راوی نے پھر یہ بھی کہا فیلتزمہ، ابلیس اس کو سینے سے لگا لیتا ہے کہ ٹھنڈ پہ جائے میرے سینے چ، تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی میاں بیوی کو لڑوانا بہت بڑی جرم کی بات ہے، اور آج کل یہ کام ابلیس نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ پبلک بہت زیادہ، یہ نندے اور بھابیاں بہت کر لیتی ہیں یہ کام، ساسیں نندے بھابیاں اتنا کر رہی ہوتی ہیں کہ کسی اور کو دخل انداز